وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس یہ وحی بھیجی، بلا لی عبدا بمجمع البحرین هو عالم منک، میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں سے ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ فرمایا گیا ایک ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی لے لو اور اس طرف سفر کرو، یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو ٹوکری میں لیا اور اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت یوشع بن نون یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ جب یہ صخرہ پتھر تک پہنچے تو اس ٹوکری پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی وقت مچھلی تڑپی، ٹوکری سے باہر نکلی اور کود کر دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ حضرت یوشع بن نون کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب دونوں حضرات وہاں سے چلے اور پورا ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا تذکرہ کیا اور اپنے خادم سے ناشتہ طلب کیا۔ ان کے خادم یوشع بن نون نے کہا حضور میں تو بھول گیا، میں تو مچھلی کا واقعہ بتانا بھول گیا۔ اس سے پہلے پتھر کے پاس جہاں ہم نے قیام کیا تھا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا کودی اور سرنگ بناتی ہوئی نکل بھاگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس وہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دونوں حضرات اپنے نشان قدم پر پیچھے لوٹے۔ جب اس پتھر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا ایک صاحب سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ حضرت خضر نے کہا تمہاری اس زمین پر سلام کیسے؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مجھے ان نیک باتوں میں سے کچھ سکھا دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اللہ اکبر، کیا علم کا شوق، کیا علم کا سیکھنے کا جذبہ تھا۔ پیغمبر ہو کر وہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں تک دستک دی جا رہی ہے مگر ہم علم سے دور ہیں، ہمارے بچے علم دین سے دور ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ حضرت خضر نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اللہ وہ کتنی بڑی بات کہی، کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی کہ سب کو سب علم نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور کچھ ایسا علم آپ کو دیا جسے میں نہیں جانتا۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کہ صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا،
کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں حضرات دریا کے کنارے چل دیے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ انہیں بھی کشتی میں بیٹھا لے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا گیا اور دونوں حضرات کو بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھی اور ایک یا دو مرتبہ اپنے چونچ سے سمندر کا پانی پینے لگی۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف چڑیا کی چونچ اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر۔ حضرت خضر کشتی کے ایک تختے کی طرف گئے اور اس تختہ کو نکال دیا، توڑ دیا۔ بتائیے، کشتی میں ان لوگوں نے بغیر کرائے کے انہیں سوار کر لیا اور خضر علیہ السلام جا کر اس کی کشتی کے کنارے کو توڑ دیا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا، ان لوگوں نے بغیر کرائے لیے ہم کو کشتی میں بیٹھا لیا اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا یا موسیٰ۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میری بھول پر آپ گرفت نہ کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں چلے، دیکھا کہ ایک لڑکا کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افسوس، آپ نے بلا وجہ ایک بے قصور بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر بولے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے کھانا طلب کیا، لیکن کسی نے ان دونوں کو اپنا مہمان نہ بنایا۔ آگے چلے تو اس بستی میں انہوں نے ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ اللہ اکبر! خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا۔ حضرت موسیٰ بولے، اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے تو اتنی محنت کی، مشقت کی، انہوں نے کھانا بھی آپ سے کو نہیں پوچھا، آپ چاہتے تو کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تاجدار انبیاء کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ کچھ دیر اور صبر سے کام لیتے تو ان دونوں حضرات کے کچھ اور قصے ہمارے پاس پہنچتے۔ اللہ اکبر! یہ قصے کو لطف اندوز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو رہے ہیں اس قصے سے، اور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اللہ، اگر وہ کچھ دیر اور صبر سے کام لیتے تو ان دونوں حضرات کے کچھ اور قصے ہمارے پاس پہنچتے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ کیا فرمایا؟ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا کچھ بھید بتاتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام جن باتوں پر صبر نہ کر پائے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں، کیا حکمتیں ہیں۔ انہوں نے بتایا، وہ کشتی جس کا ایک تختہ میں نے اکھاڑ دیا تھا وہ کچھ محتاجوں اور نادار لوگوں کی تھی، اور اس وقت دریا کے کنارے ایک ظالم و جابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو اپنے پاس سے گزرنے والی ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اور عیب
دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا اور اس کی موجودگی کا علم کشتی والوں کو نہ تھا، میں نے کشتی کو اسی لیے عیب دار بنا دیا تاکہ یہ کشتی محفوظ ہو جائے اور ان غریب لوگوں کے لیے بچ جائے، ان لوگوں کی کشتی بچ جائے ان ظالم اور جابر بادشاہ سے، اس لیے میں نے ان کی کشتی کو توڑ دیا اور عیب دار بنا دیا۔ دوسرا انہوں نے فرمایا وہ جو لڑکا تھا اس کی مقدر میں کفر تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، انبیاء اکرام پیغمبر کے علم غیب بھی اس سے ثابت ہو رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، دیکھیں خضر علیہ السلام کو علم غیب۔ یہ واقعہ کوئی من گڑت کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہانی، بات کہاں کی کہانی ہے، نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس کے مقدر میں کفر تھا، لیکن اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اس کی محبت میں گمراہ نہ ہو جائے اور اپنے دین سے پھر نہ جائے، اس لیے میں نے اس بچے کو مار ڈالا تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کرنے پر انہیں اس سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ تیسرا، اب رہی وہ بوسیدہ دیوار جس کو میں نے ٹھیک کر دیا، وہ پرانی دیوار جس کو میں نے ٹھیک کر دیا، وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ اب یہ خزانہ محفوظ ہو جائے، اور جب یہ دونوں جوانی کو پہنچ جائے تو اپنا خزانہ نکال لے۔ حضرت خضر نے فرمایا وما فعلته عن امری ذلك تعبیل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی طبیعت سے نہیں کیا، ان کاموں میں یہ حکمتی تھی جس کو دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ کہف میں تو آپ کو احساس ہوگا، آئیے معلوم ہوگا کہ ہمارے عقیدہ اہل سنت و جماع جو ہے حق کے راہ پر گامزن ہے، ان کے علاوہ باقی تمام فرقے جو ہے باطل ہے، کیونکہ یہ اس قرآن کے قصے کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم غیب بھی معلوم ہوگا کہ کس طرح خضر علیہ السلام کو آنے والے واقعات پہلے ہی معلوم علم لدنی دے دیا گیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ جس کے ذریعے سے انہیں آنے والا جو وقت ہے اس کی بھی جانکاری ہو جاتی تھی کہ یہ بچہ کفر کرے گا، اور اس کی کفر کی وجہ سے کہیں اس کے ماں باپ جو نیک ہے وہ ان کی محبت میں، اپنی بچی کی محبت میں کفر نہ کر بیٹھے، اس لیے انہیں قتل کر دیا۔ کشتی کو اس لیے توڑ دیا کہ وہ جابر ظالم بادشاہ ان غریب بچوں کی کشتی کو کہیں نہ قبضہ میں لے لے، اور اس دیوار کو اس لیے بنا دیا، ایک پیغمبر ہو کر، اللہ کے نیک بندے ہو کر اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر اس دیوار کو محفوظ کیا، جبکہ ان کو کھانا نہیں دیا گیا، پانی نہیں پوچھا گیا، لوگوں نے ان کو اپنے قریب نہ آنے دیا، اس کے باوجود ان غریب بچوں کی مدد کی انہوں نے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اس کا خزانہ انہیں مل جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ سارے واقعات، یہ سارے قصے جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، ہم تو یہی جانتے ہیں اور ہمارا یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے علم غیب عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے آنے والے وقت کی خبر دے دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا کلیم بنا لے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا محبوب بنا لے۔